بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دل خراش اور اہم واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد تھے، اپنے علم تقوی، شجاعت اور عدل و انصاف کی وجہ سے مسلم دنیا میں نہایت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں فرقہ واریت اور فتنہ و فساد کے حوالے سے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ حضرت علی 13 رجب سن 23 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی میں گزرا اور آپ نے کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کی خلافت کا آغاز سن 35 ہجری میں خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ اس وقت امت مسلمہ اندرونی خلفشار اور سیاسی اختلافات کا شکار تھی۔ حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے امت کی اصلاح اور اسلام کے حقیقی اصولوں کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خلافت کے دوران چیلنج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے نمایاں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان تھی۔ یہ تمام جنگیں امت کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ تھی۔ جنگ صفین کے دوران تحکیم کا معاملہ پیش آیا جس نے امت کو مزید تقسیم کر دیا اور خوارج جیسے فتنے کو جنم دیا۔ خوارج وہ گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے فیصلوں سے اختلاف رکھتا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر اپنی منمانی نشریات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے دیا معاذ اللہ اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو پیش آئی۔ اس واقعے کے پیچھے خوارج کے ایک فرد عبد الرحمن بن ملجم کا کردار تھا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کی اس بنیاد پر کی کہ وہ ان کے نظریات کے مخالف تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیا۔ اس نے 19 رمضان کو فجر کی نماز کے دوران کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی اس حملے کے بعد شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر گھر منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے 2 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں گزارے۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری لمحات میں اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کو نصیحتیں کی کہ وہ تقوی اختیار کریں، نماز قائم کریں اور امت کے اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیا۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ انتقام کی بجائے شریعت کے مطابق انصاف کریں۔ تدفین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مبارک کی جگہ کو صدیوں تک مخفی رکھا گیا تاکہ ان کے دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بعد میں ان کی قبر کی جگہ نجف اشرف میں معروف ہوئی، جو آج بھی زیارت گاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور وراثت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ آپ علم و حکمت کے سمندر تھے اور آپ کے اقوال اور خطبات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے غزوہ بدر،
غزوہ احد، غزوہ خندق اور خیبر جیسے معرکوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی سخاوت اور عدل و انصاف کے اصولوں نے اسلامی معاشرت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ امت مسلمہ کے لیے ایک المناک لمحہ تھا، لیکن ان کی قربانی اور رسول پسندی نے اسلام کی اعلیٰ اقدار کو زندہ رکھا۔ آپ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق و انصاف کے راستے میں آنے والی مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو امت کو عدل، تقوی اور استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اتحاد اور محبت کے بغیر امت کی کامیابی ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت کا درس آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔